کوئی بھی انسان جب اس طرح کے جملے زبان سے نکالتا ہے کہ اب تو میں مر جاؤں تو بہتر ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے تو اچھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آزمائش اور پریشانی اور مصیبت کے آخری سٹیج اور آخری لیول پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کے دن ہمارے چینل DGSP بائی مفتی کریم اللہ خان پر ایک سیشن آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جو کسی نہ کسی حدیث سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لیسن آف حدیث، حدیث کا ایک درس اور کوئی بات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ آج کے اس سیشن کے اندر آپ کے سامنے ہم ایک ایسی حدیث پیش کریں گے جو ان لوگوں کے لیے تسلی کا سامان ہے، ان لوگوں کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ ہے جو بہت زیادہ پریشان اور پریشانی کی آخری انتہا پر ہیں، اور اب ان کی زبان پر یہ الفاظ آنے لگے اور اس طرح کے کلمات آنے لگے کہ میں مر جاؤں تو اس سے اچھا ہے، اس سے اچھا تو میں ختم ہو جاتا، کہ زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے، زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی انسان اس قدر پریشان ہے کہ اب وہ زندگی جینا ہی نہیں چاہتا۔ سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کریں گے کہ یہ جو پریشانی ایمان والوں کے ساتھ ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے گناہوں کو اس طرح سے معاف کر دیتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو بسا اوقات اگر اللہ نے اس کی آزمائشیں اس دنیا میں کر لی ہیں تو گویا ان آزمائشوں سے، گناہوں سے پاک صاف اللہ اسے کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھیے اور پڑھیے: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، او كما ورد عنه صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن مرد اور مومن عورت کے ساتھ آزمائشیں لگی رہتی ہیں یہاں تک کہ اللہ سے ان کی ملاقات اس حالت میں ہوتی ہے کہ ان پر ایک بھی گناہ اور غلطی ان کے ذمہ نہیں ہوتی۔ لیکن کبھی کبھی ان تمام باتوں کے باوجود بھی انسان اس قدر پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے دور ہونے کی بات کرنے لگتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی پریشانی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ کوئی انسان جب اس طرح کے جملے اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ اب میں مر جاؤں تو بہتر ہے، کہ زندگی ختم ہو جائے تو اچھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آزمائش اور پریشانی اور مصیبت کے آخری سٹیج اور آخری لیول پر، اور یہ آزمائشیں ہر ایک اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہیں۔ کسی کو اپنی اولاد سے محبت ہے، اولاد اس کی رخصت ہوگی، اس کے ہاتھ سے چلی گئی، تو اس پر اس طرح کے جملے نکلتے ہیں۔ کوئی بہت عزت دار شخص ہے تو اس کی عزت پر کوئی سوال آ گیا، کوئی حرف آ گیا، اور کسی طرح سے اس کی جو عزت تھی وہ ختم ہونے لگی، اس پر آنچ آنے لگی، تو وہ اس بے عزتی کے ساتھ یا اس عزت کو کھو کر زندہ رہنا نہیں چاہتا ہے، تب اس کی زبان پر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ اسی طرح کسی کا گھر ہے وہ چھن گیا، اب اس کے پاس رہنے کے لیے کچھ نہیں، تو اس کی زبان پر اس طرح کے کلمات آ جاتے ہیں۔ کسی کے پاس دولت اور جو پونجی تھی وہ کسی نے چھین لی، کسی نے لوٹ لی، تو اس کی زبان پر اس طرح کے الفاظ آنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی اور اہم ہدایت فرمائی ہے۔ اگر انسان کبھی اپنی زندگی کے اندر ایسے مرحلے اور اسٹیج پر آ جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یتمنجن احدکم الموت، ہرگز تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ موت کا ایک وقت اللہ نے متعین فرما دیا ہے، لہٰذا اللہ نے جو وقت متعین کیا اس کا انتظار کرے انسان، نہ کہ یہ کہ اس متعین وقت کو پہلے لانے کی فکر اور اس کے لیے زبان پر الفاظ لانے لگے۔
پھر فرمایا فَإِن كَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا، یعنی زندگی میں ایسا کوئی سٹیج، ایسا کوئی مرحلہ آ ہی گیا کہ انسان مجبور ہے موت کی تمنا کرنے پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اس طرح سے اللہ سے دعا کرے، اللہم احینی ما كانت الحیات خیرا لی، اے اللہ یہ زندگی جب تک میرے لیے بہتر ہے، خیر کا باعث ہے، مجھے زندہ رکھ، اس دنیا میں زندگی مجھے عطا فرما، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، یا اس طرح کے الفاظ ہیں، اور مجھے موت دے دے جب موت میرے لیے بہتر ہو جائے، اسی میں میرے لیے عافیت ہو۔ تو عزیز دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم سب بھی انسان ہیں، ہماری زندگی میں اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع آئے، لیکن اگر کسی کی زندگی میں یہ مرحلہ پیش آ جاتا ہے تو ہمیں اپنی زبان سے اس طرح کے کلمات نہیں کرنے چاہیے جو ایک ایمان والے کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ سے اس دعا کے ذریعے سے عافیت اور جو کچھ خیر ہو اور بہتر ہو ہمارے لیے اس کی دعا کرنی چاہیے۔ تو آپ اسی طرح ہمارے اس سیشن سے جڑے رہیے، انشاءاللہ ہفتے میں ایک دن جو جمعرات کا دن ہے آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی حدیث تشریح کے ساتھ میں، اس کی تفصیل کے ساتھ میں، اس میں جو سبق ہے اس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھنے کی، اسے عام کرنے کی، پھیلانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔